وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سورہ البقرہ کی ایک 213 نمبر آیت ہے جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ فرمایا ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کی رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، بلکہ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست آنکھیں کھولنے والی یہ آیات ہیں، اور آج کل جو بحثیں چھڑی ہوئی ہیں مختلف گروپوں کے اندر بالکل اس کا مناسب اور آخری جواب ہے، کیونکہ یہ جھگڑے ہو رہے ہیں، بحثیں ہو رہے ہیں، بتائیے فیصلہ کون کرے گا؟ تو بتایا کہ یہ آج کوئی نئے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی جو بحثیں ہوتی رہی ہیں وہ اسی طرح ہوتی رہی ہیں ہر دور کے اندر۔ یعنی شروع میں چاہے پہلی جو اولاد چلی ہے آدم علیہ السلام کی، وہاں سے آپ لے لیں تو جب وہ اولاد پھیلی ہے تو بالکل روشنی میں تھے آدم علیہ السلام، پوری طرح حق اور باطل کو پہچان کے اور دونوں کے فرق کے ساتھ اس زمین کے اوپر آئے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے اپنی اولاد کو بالکل اسی راستے پر چلنے کی تعلیمات کی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ایک قوم بنی اور پھر اختلافات ان کے اندر پیدا ہو گئے۔ پھر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، رسول بنایا، اور ان کا فیصلہ کر دیا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے، بہت تھوڑے لوگوں نے، قلیل لوگوں نے نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا، باقی سارے کفر و شرک کی طرف چلے گئے، اور نوح علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں مانی، اور انہوں نے صالحین کی بندگی کی تھی۔ وہ جو صالحین مر گئے تھے، بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ سورہ نوح کے اندر جو 5 نام آئے ہیں، ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر، یہ اس قوم نوح کے 5 صالحین تھے، یعنی نیک لوگ تھے۔ جب وہ مر گئے ان کی قبروں کے اوپر لوگ وابستہ ہو گئے، پھر ان کی تصویریں بنائیں، پھر تمثیلیں بنائیں، پھر ان کی مورتیاں بنائیں، اور پھر اس طرح پورے قبائل عرب کے اندر یہ بت پرستی اس طرح پھیلی ہے۔ تو آغاز کہاں سے ہوا دیکھیے؟ قبر پرستی سے، اور بات کہاں تک پہنچی کہ اب لوگ ان قبروں کو تو خیر بھول ہی گئے تھے، جہاں جہاں وہ مورتیاں پہنچی تھی وہ مورتیاں ان کے معبود تھے، انہی کو دیکھتے تھے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد جب ساری زمین کے اوپر اتنا بڑا طوفان آیا اور کسی کافر کو اللہ تعالیٰ نے زندہ نہیں چھوڑا ہے، اور پھر صرف وہ مخلص مومن جو یعنی 60-70 جو کشتی میں بیٹھے تھے، صرف ان کی نسل آگے چلی ہے۔ بتائیے، شرک اور کفر کا تو خاتمہ ہو گیا، سارے شرک کرنے والے مار دیے گئے، کسی کو زندہ نہیں اللہ نے چھوڑا ہے۔ پھر ان کی اولاد چلی ہے آگے، بالکل دیکھیے حق کے اوپر تھے وہ سارے کے سارے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اختلاف آہستہ آہستہ بعد میں آگے معاملہ ہوا، پھر وہی شرک اور کفر، شیطان تو وہی ہے، ابلیس تو وہی ہے۔ تو اس نے پھر ان کے اندر آہستہ آہستہ جب شرک ڈالا، پھر ایک قوم بنی، پھر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنایا، اور ان کو یاد دلایا کہ دیکھو تم وہ ہو جو کشتی کے اندر بیٹھے تھے، تمہارے ابا اجداد، تم ان کی اولاد ہو، تمہارے اندر وہی شرک آ گیا اور ایمان کے دشمن بن گئے ہو، آج جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، اسی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے تمہارے بڑے وہ جو تھے ان کو عذاب کے اندر ڈبکیاں دے دے کے اللہ تعالیٰ نے مارا تھا، وہی طرز عمل اختیار کرنے کے بعد تمہیں کیسے چھوڑا جائے گا؟ تو یہ بات اصل میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انہوں نے جو اختلاف کیا تھا آپس میں، وہ اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ علم نہیں آیا تھا، وہ علم آ چکا تھا، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے
اور یقین کیجئے دیکھیں اللہ کی شان، اللہ کے فیصلے اسی طرح سامنے آتے ہیں۔ ابھی ایک دوسرے گروپ کے اندر 3-4 دنوں کیا بلکہ کافی ہفتوں سے یہ بحث چل رہی تھی، اور وہ شرک کو شرک نہیں مان رہے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہی تھا کہ بے حق فلاں اگر دعا مانگی جائے، یعنی اس طرح کوئی اگر دعا مانگے کہ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یا ان کے صدقے یا ان کے حرمت سے اس انداز سے کوئی دعا مانگے تو کیا یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ اس کو شرک نہیں کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں مانگنی چاہیے، ہم کب کہتے ہیں مانگو، لیکن شرک نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا وسیلے کا شرک ہے، وسیلے کی شرکوں میں سے ایک قسم ہے سمجھ لیجئے۔ تو وہ نہیں مان رہے تھے، تو دونوں طرف سے بڑی دیر گفتگو ہوتی رہی، اور جن صاحب نے وہ گفتگو کروائی تھی آخر میں وہ خود اسی نتیجے پر پہنچے، کہتے ہیں ارشد صاحب بس چھوڑ دیجئے، اب یہ ضد میں آ گئے ہیں، پوری طرح یہ سمجھ بھی گئے ہیں لیکن اب یہ منہ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ضد بازی، حالانکہ سارے شرک اور کفر کا جنازہ نکال دیا گیا تھا اس دعوت کی وجہ سے۔ یہ جو آخری دور کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے دعوت اٹھی ہے، توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت، اسی چیز کی تو رد تھا، قبر پرستی، مزار پرستی، گنبد پرستی، اور مسلک پرستی، فرقہ پرستی، اکابر پرستی، اسی کے خلاف تو یہ دعوت تھی۔ کیا ان کو نہیں معلوم ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، شرک کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی کہیں کہ گنبد شرک نہیں ہے اور قبر کو نہیں پوجی جا رہی ہے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس معاملے میں بالکل کلیئر موقف ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے، یہ دعا نہیں قبول ہوئی ہے، اور آج وہ قبر پوجی جا رہی ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد یہ گنبد اس کے اوپر بنا دیا گیا، یہ ساری ان کی بندگی کی علامت ہیں۔ تو جس طرح قرآن کے اندر آئے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، یہ قرآن کی آیت ہے۔ نبی علیہ السلام وہاں اس مکہ کے ماحول کے اندر یہ پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے کہ یہ جو مورتیاں بنا لی یہ وہی والی مورتیاں تھیں، یعنی اور بھی اضافہ ہو گیا تھا لیکن وہ والی مورتیاں تھیں جو وہاں سے چلی تھی، قوم نوح سے چل کے آئی ہوئی تھی، یہاں پھیل گئی تھی۔ اور حبل کے بارے میں آتا ہے یہ تو وہی تھے حابیل جن کو قابیل نے قتل کیا تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، کہاں دیکھ کے پہنچ گئی ان کی مورتی؟ تو بتایا گیا کہ یہ تمہاری ساری مورتیاں جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو پکارتے ہو یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اور پھر کسی نے پوچھا یہ گنبد، سارے گنبد بھی، تصویریں بھی، تو یہ والا بھی، ہرا گنبد بھی؟ ڈاکٹر صاحب کہا وہ بھی۔ تو یہ ہوتا ہے ایک ایمان کا انداز، سمجھ میں آنے والی چیزیں، سب کچھ یہ بتا دیا گیا تھا۔ تو آج یہ ضد کی وجہ سے انہوں نے یہ پھر ٹکڑے کر دیے جماعت کے، انہوں نے جماعت کو توڑا تھا، ایمان مومنوں کی جماعت کے اندر پوری طرح انہوں نے تفرقہ بازی کی تھی۔ اور وہ جو حکیم رمضان کی اور سرفراز کی وہ 1.25 گھنٹے کی کیسٹ ہے، وہ پوری طرح ان کے اوپر گواہ ہے، گویا اس کے اندر شائبہ تک نہیں تھا ایمان عقیدے کا جب یہ اندروں اندر لگے ہوئے تھے۔ اور سب نے مل کے یہ جماعت کی جڑیں کھوکھلی کی۔ اس کے بعد ارے بات افراتفری پھیل گئی، جب پھر شیطان کو موقع مل گیا اور ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں۔ اب یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو جیسا بتاتے ہیں تو یہ آگے سے بحثیں کرتے ہیں۔ اور یقین کیجئے بریلوی اور شیعہ یا قادیانیوں کو بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی شاید جتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے اب توحید کی دعوت، کیونکہ ان کے مزاج کے وہ خلاف ہے اور ان کی توہین ہوتی ہے، تو یہ ضد بازی پر اتر آئے ہیں۔ یہ اصل میں یہاں اس انداز سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو دعوت حق ہوتی ہے، خاص کر انبیاء کے ذریعے جب دعوت آتی ہے تو یہ تو بالکل خوشخبریاں سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے کہ دیکھو یہ بات بالکل صاف ہے، ایمان اور عقیدہ بالکل صاف ہے، جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کو مان لو، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، کوئی رکوع اور سجدہ نہیں، کوئی بے حقے بے حرمت فلاں نہیں ہے، یہ بالکل صاف ہے، براہ راست اللہ اپنے مالک کو پکارنا ہے۔ ذرہ برابر اگر تم نے دائیں بائیں ہونے کی کوشش کی تو پھر تمہارے ایمان کے اندر خرابی ہے، پھر تمہارے اوپر اللہ کی وہ آیت فٹ آ جائے گی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت اس طرح اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ تو ان کے اندر دیکھیے یہ دو شرک موٹے موٹے کم از کم آگے ہیں کہ گنبد کو شرک کی علامت نہیں کہتے ہیں، ان کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلتے ہیں کہ ہاں شرک کی علامت ہے۔ اور دوسرا یہ بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اس طرح دعا مانگنا یہ مشرکانہ انداز ہے دعا مانگنے کا، یہ شرک ہے، اس کے دماغ کے اندر شرک ہے جو اس طرح دعا مانگتا ہے، تو یہ ان کے منہ سے نہیں نکل رہے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ ضد کی وجہ سے،
یہ موٹا نفس ہوتا ہے، انسان اس کے آگے سرنڈر نہیں کرتا ہے، لیکن ان کو ہوش نہیں ہے کہ اس کے آگے انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس طرح مسئلہ اٹھتا ہے، پھر مالک جس کو چاہتا ہے ہدایت کی طرف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہوں کی طرف کر دیتا ہے۔ تو وہاں بھی بالکل اسی طرح کچھ بھائیوں نے ہمارا ساتھ دینا شروع کر دیا اس معاملے میں، ان کا بھی بات تو بالکل آپ کی صحیح ہے بھی، ہم بالکل اس کو شرک سمجھتے ہیں، اور جو اس کو شرک نہیں سمجھتا ہے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا، اس طرح ہمارے وہاں ایک ساتھی نے کہا، اور دوسرے ساتھی نے بھی بالکل اسی انداز سے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس طرح شیطان کے ہاتھوں میں انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا، انہوں نے شیطان والا راستہ اختیار کر لیا، اور ظاہری بات ہے پھر وہ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ معاملہ ہے۔ اور اسی اگلی آیت دیکھیے، اگلی آیت میں فرمایا پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ وقت آیا ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ پہلے ایمان لانے والوں پر بڑی سختیاں آئی ہیں، شروع میں لان تان سے معاملہ شروع ہوتا ہے، گالیوں سے، چھوٹی چھوٹی گالیوں سے، پھر ہلکی ہلکی بڑی گالیاں دیتے ہیں، پھر پروپیگنڈے کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، پھر اور اپنے غصے کے اندر، چونکہ ان کو آگ لگی ہوتی ہے اندر، چونکہ شیطان کے ایجنٹ بن چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ سختیاں کرتے ہیں۔ اور ان مومنوں کا ذکر کیا گیا کہ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو، یہ دیکھیے کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ آج ہی وہ مسئلہ وہاں ہوا ہے، آج ہی آپ نے یہ سوال پوچھا اور اس کا جواب آپ کے سامنے آیا، اور بالکل وہاں بھی یہی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلص مومنوں کے اندر شامل رکھے، اور ہر فریب سے، فریب کار سے، شرک کرانے والے سے، شرک کی طرف ذرا برابر کوئی اگر آپ کو لے کے جاتا ہے تو وہ آپ کو صحیح معنوں میں آپ کا دشمن ہے، اور اگر اس کی بات مانیں گے تو ہمیشہ کی آگ کے اندر اس کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ وہاں تو خون اور پیپ کی وادیاں ہیں، اور گرز ہتھوڑے اندازہ لگائیے، ایک معمولی سی ہتھوڑی کی چوٹ اگر کسی کے اوپر لوہے کی ماری جائے تو اس کو کیا حالت ہو جاتی ہے، اس کے ٹخنے کے اوپر یا اس کے ہاتھ کے اوپر یا اس کے سر کے اوپر ایک ہتھوڑی جو چھوٹی ہتھوڑی ہوتی ہے، تو وہ جو ہتھوڑے، وہ جو گرز جس کو کہتے ہیں، جنگوں میں بڑے بڑے پہلوان نہیں اٹھاتے تھے، اس کا ذکر ہے قرآن میں کہ ایسے ایسے فرشتے ان کے ہاتھوں میں وہ گرز ہوں گے، اور ان کے سروں کے اوپر، پیٹھوں کے اوپر ماریں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کو جلایا جائے گا۔ بے ایمانو، ایمان کی تمہارے سامنے نعمت آئی بھی تھی، پوری طرح بات کھل گئی تھی، پھر تم نے کفر و شرک کیا ہے۔ بے ایمانو، دنیا کی خاطر، اسی دنیا کی خاطر اپنے مولویوں اور پیروں اور اکابرین اور انہی کے ساتھ چمٹے رہے، انہی کی چھتری کے نیچے، اب چکھو مزے، یہ کچھ ہونے والا ہے۔